ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے دو قسم کے بندوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے اور جس سے محبت کرے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور نہ دنیا میں ضائع ہوتا ہے نہ آخرت میں ضائع ہوتا ہے۔ کیسے ضائع ہوگا؟ میں یا آپ کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد میں یا بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے کامیاب بنائیں، اسے ضائع ہونے نہ دیں، اور ہماری محنت بھی اس کے طرف لگ جاتی ہے اسے کامیاب بنانے میں، اسے ضائع ہونے سے بچانے میں۔ جبکہ میں ہوں یا آپ ہوں، دنیا کا کوئی فرد ہو،
اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی اختیار رکھتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کتنی طاقت ہے، ہماری کتنی وسعت ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں ہمارے بچوں کے لیے، وہ کریں ہماری بیوی کے لیے، وہ کریں ہماری بہن بھائیوں کے لیے۔ ہم جسے پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، ضائع نہ ہو۔ جب اللہ رب العالمین تمام کائنات کا اختیار رکھنے والے، ذرے ذرے کے مالک، اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اور جب کسی سے محبت کریں، جب کسی کو پسند کریں تو کیسے ضائع ہونے دے دیں گے؟ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور جبرائیل سے کہتے ہیں زمین میں فلاں ابن فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل کو آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے درمیان آتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں، فلاں ابن فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو فرشتے دنیا کے چپے چپے میں اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں اور تمام فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ جو آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور اس کی پسندیدگی کا مہر لگا دیا جاتا ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ حفاظت فرمائے، بندوں میں سے بعض بندوں کو اللہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے، اللہ ان کی کسی بدعملی کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے ہی مرتبہ اس سے نفرت کرنے لگے، کئی مرتبہ اسے مہلت، کئی مرتبہ اسے موقع، کئی مرتبہ اسے چھوٹ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ اس عمل سے باز نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں بندے سے میں بغض رکھتا ہوں، میں اسے ناپسند کرتا ہوں، تم بھی ناپسند کرو۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے درمیان آتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں سے اللہ نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جبرائیل بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ فرشتے زمین کے چپے چپے میں اترتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں سے اللہ نفرت کرتے ہیں، جبرائیل نفرت کرتے ہیں، اور فرشتے سب کے سب بغض رکھتے ہیں، تم سب اس سے بغض رکھو۔ اللہ حفاظت فرمائے، جب کوئی بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اسے بغض کا مہر لگا دیا جاتا ہے، نفرت کا مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے دنیا کی ساری چیزیں ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عہدے ہو، سکون حاصل کرنے والی چیزیں موجود ہو، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب طرح کی بے چینی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ایک عجیب طرح سے اسے نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائیں۔
اب خیال پیدا ہوتا ہے وہ کون بندے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، جہاں کہیں تفسیر ہوتی ہے ان مجالس میں بیٹھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے سلسلے میں یہ نہ خیال کریں کہ یہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے، تلاوت کر کے مردوں پر ایصال ثواب کیے جانے والی کتاب ہے، اسے اس حد تک نہ رکھیے۔ یہ اس کے لیے بھی ہے، قرآن کا ایک لفظ پڑھے، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی ضرور، 2 حرف پڑھیں گے تو 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی ضرور۔ اور اپنے مرحومین میں سے جسے کسے بھی ہم پڑھ کر بخشیں گے اسے ثواب پہنچے گا، تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ وہ ہدیہ قرآن کی تلاوت کا جسے آپ نے پڑھ کر بخشا ہے اسے پہنچایا جائے گا۔ فلاں تمہارے بیٹے کے طرف سے، فلاں تمہاری بیٹی کی طرف سے، فلاں تمہارے بھائی کی طرف سے، فلاں تمہاری بہن کی طرف سے، یا تمہارے فلاں شاگرد کی طرف سے یہ قرآن کی تلاوت کا ہدیہ بھیجا گیا ہے، انہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ مردہ اس سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہاں یہ نیکی وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے نیکی کا دفتر بند کر دیا گیا، وہ نہیں کر سکتا۔ جب کہیں سے اسے ہدیہ تحفہ ملتا ہے نیکیوں کا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ کے اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اسے عذاب قبر ہوتا ہے تو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے حدیث کے کتاب میں آتا ہے والدین کے قبروں کے پاس جمعہ میں 1 مرتبہ کم از کم پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو یہیں سے پڑھ کر ایصال ثواب کا نظام بنا کر رکھنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے تو قل هو اللہ کا سورہ ہی ایک دن میں صبح میں 11 مرتبہ، شام میں 11 مرتبہ پڑھ کر والدین کو، اساتذہ کو یا ہمارے بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کا ایک نظام بنانا چاہیے۔ یہ ہے سب، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن شریف صرف اس کے لیے نہیں اترا ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن خوانی کر کے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہی نہیں اترا ہے، بلکہ یہ نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تمہارا رب تمہیں پیدا کرنے والا، میرا رب مجھے پیدا کرنے والا، اس قرآن کے ذریعہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو نہیں پسند کرتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے روکتے ہیں، یہ سب قرآن شریف میں موجود ہے۔ ارے ہمارا کوئی بڑا کمپنی کا باس ہے تو ہم اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، معلوم کر کے اس کے سامنے اس کی پسندیدگی کا، اسے جو پسند ہے، اسے جو چاہتے وہی کرتے ہیں، اس کے ناپسندگی سے عمل سے ہم رک جاتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں عزت دیتا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی دوبارہ اٹھائے گا، پھر اسی کے وجہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب دینا ہے، زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے، پھر جنت وہی دے گا، دوزخ سے وہی بچائے گا۔ تو پھر اس کی پسندیدگی، اس کی چاہت، وہ کیا چاہتا ہے اسے ہم معلوم نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کی مجلسیں جہاں لگتی ہیں اس میں ضرور شرکت کریں۔ عام طور پر لوگ جو ہے اس طرح کی جمعے کے بیانات میں بھی آ جاتے ہیں، کہیں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ تفاسیر کی مجلسیں، قرآن کی مجلسیں جہاں لگتی ہیں وہاں صرف قرآن سمجھایا جاتا ہے، وہاں صرف قرآن میں اللہ کس بات کو پسند کرتا ہے، کس بات کو نہیں پسند کرتا ہے، اللہ کیا حکم دیتا ہے، کس سے روکتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے۔ تو عنوان چونکہ ذرا خشک ہوتا ہے، اس میں مزہ نہیں ہوتا، ہنسانا رلانا نہیں ہوتا، اس میں مرچی مسالہ نہیں ہوتا ہے، تو لوگ وہاں نہیں بیٹھتے۔ آؤ دیکھو مجالس میں کتنا خشک عنوان ہو، کتنا خشک مجلسیں معلوم ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
مرچ مسالے ہنسانے رلانے کی باتیں، تو آپ کو اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے مولوی ہونا بھی ضروری نہیں. جسے ذرا بات کرنے آ گیا وہ سب کو ہنسا بھی سکتا ہے، رلا بھی سکتا ہے. بیان سننے یا سننے کا معیار یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں کیا علم ملتا ہے، وہاں ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے، وہ ہونی چاہیے. اس لیے مجلس میں عہد کیجیے، قرآن کی مجلسیں جہاں لگتی ہیں وہاں بیٹھیں. آپ کے سامنے میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے، کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے، وہ بیان کیا گیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دو قسم کے بندوں کے صفات یہاں بیان کیے گئے. ایک پہلی صفت یہ ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی پسند کرتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں میں سے ان کو جو گناہ ہونے کے بعد، ان سے نافرمانی ہونے کے بعد اس گناہ پر ندامت کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور کتنا پسند کرتے ہیں، ایسے بندے کو کتنا پسند کرتے ہیں. حدیث کی کتاب مطالعہ کیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ گناہ کر کے اپنی زندگی نافرمانی میں گزار کر بھٹک کر اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کر کے آنسوں بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ اسے کتنا پسند کرتے ہیں. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرض کیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کیجئے ایک مسافر اپنے سواری میں کھانے پینے اوڑھنے پہننے کے سارے سامان رکھ کر راستے میں سفر کر رہا تھا، تھک گیا سفر کرتے کرتے. اس کے بعد اپنی اونٹنی اپنی سواری پہ کنارے میں کھڑا کر کے باندھ کر کے تھوڑی دیر آرام کریں گے، بلکہ آرام کیا. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری، جس سواری میں اس کے کھانے کا سامان پینے کا سامان ساری زندگی کی پونجی اس میں تھی، وہ غائب ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو کتنا پریشان ہوگا بندہ. اب وہ مجبور ہو جائے گا کس کے پاس بھیک مانگوں، کم از کم آدمی کوئی نظر آتا ہے تو کچھ اپنی حالت سنائے. جنگل میں اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو وہ تلاش کیا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، اس کی جتنی بساست تھی، جتنا وہ تلاش کر سکتا تھا وہ تلاش کیا. شام کے وقت میں جب اندھیرا ہونے لگا، مایوس ہو کر اب میرا موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے یہ سوچ کر مایوس ہو کر اسی جگہ پر آ کر پھر سو گیا. پھر نیند اس کی ہوشیار ہوئی درمیان میں، تو اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے. تو اندازہ لگاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایسے وقت میں یہ کہہ دے گا یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں. یعنی مطلب اسے خوشی میں سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بولتا ہوں، بلکہ ایسی اسے جو بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھٹکا ہوا بندہ، ایک راستے سے گم کیا ہوا گمراہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو گم سواری پانے پر جتنا خوش ہوا تھا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور صرف خوش ہوتے نہیں، صرف خوش ہوتے نہیں بدلہ بھی دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. گناہ کرنے کے بعد بندہ گناہ سے توبہ کیا، عمل صالحہ کیا،
تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہو کر بدلہ دیتے ہیں، تیرے 25 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی میں تو نے جو گناہ کیا تھا، توبے کی برکت سے، تیرے آنکھوں سے آنسو مجھے ڈر کر نکالنے کی برکت سے میرے پوری زندگی کو نیکیوں سے بدل دیا، پوری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو ایک بندہ تو وہ ہے جسے اللہ پسند کرتے، یہ قرآن میں ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، پکڑ کر کہا گیا اس کے گریبان کو، ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا گیا کہ تیرا خدا جو ہے تجھ سے خوش ہوتا ہے، بندوں میں سے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور گناہ سے توبہ کرنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کام کریں گے؟ کب کریں گے؟ ہاں، شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب دل پگھل جاتا ہے، کسی کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی موعظت، کسی کی نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، تو شیطان آ کر یہی کہتا ہے، بہت اچھی بات بولے مولانا، کیا ہے؟ بہت اچھی بات بولے ہیں، اس پر ضرور عمل کرنا، ابھی نہ کو، صبح کو کریں گے، پرسوں کو کریں گے، نہیں تو ابھی ذرا جوان بولے نا حضرت 60 سال کے بعد جاگو، توبہ کرے اب کرے تو 25 سال کی زندگی نیکیوں سے بدلے گی، 60 سال میں جا کر کرے تو کیا ہوگا؟ 60 سال کی زندگی بدل جائے گی۔ 60 سال میں کر لیں گے، 70 سال میں کر لیں گے، شیطان دھوکہ دے گا۔ کیا تھی گارنٹی ہے کیا؟ نوجوان نہیں میں مرتے نہیں بول کے، 60 سال میں مریں گے بول کے، 70 سال میں مریں گے بول کے، کیا بھی گارنٹی ہے؟ ارے صبح کا زندہ شام میں مردہ کہلا رہا ہے۔ کتنے جوانوں کے جنازے پڑھا دیے ہم نے، کتنے جوانوں کے نہلا دیا ہم نے، کتنا کے غسل دے دیا ہم نے۔ اس لیے معمول بنا لینا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کا ایک نظام بنا لیں۔ تھوڑی دیر، ایک منٹ ہی صحیح، 50 سیکنڈ ہی صحیح، دل کا تعلق خدا سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ لے، یا اللہ یہ میرا عمل ہوا ہے، مجھے اس پر شرمندگی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور میری زندگی کا متولی تجھے بنا دیتا ہوں۔ متولی کا مطلب ذمہ دار ہے، تجھے بنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد تجھ مجھے بچانا۔ یہ معمول بنا لے زندگی کا۔ فجر کی نماز پڑھ کے یہ کر لیے، ظہر تک آ گئی موت تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں۔ ظہر میں کر کے توبہ کر لیے، ظہر کی نماز کے بعد عصر تک موت آ گئی تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں۔ کتنی اہمیت کی بات ہو گئی، اور یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ اہمیت والی بات کون سمجھایا؟ قرآن نے سمجھایا، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کا معمول بنانے میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ جسے اللہ پسند کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بھی اسی آیت میں بتایا گیا، یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاکی حاصل کرنے والے، طہارت حاصل کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، اپنا کپڑا پاک صاف رکھنے والے، اپنا بدن پاک صاف رکھنے والے، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنے والے، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنے والے، اپنے گھر کے آنگن کو پاک و صاف رکھنے والے، اپنے گھر کے، اپنے محلے، اپنے گلیوں کو پاک صاف رکھنے والے، ظاہری پاکی بھی حاصل کرنے والے، باطنی پاکی حاصل کرنے والے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال کیا ہے جو لوگ
پیشاب کر کے پاکی لیتے نہیں. جمعہ کا غسل کرے شام تک یا دوسرے دن تک ان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیروں کا دیکھا دیکھی جہاں کھڑے وہاں پر چھوڑ دیا پیشاب اور سمجھتے ہیں کہ پاکی ٹوٹ گئی. یہ مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں, سن لیجئے, نوٹ کر لیجئے اور سمجھ لیجئے اچھی طرح سے, اور آپ سمجھ جائیں تو دوسرے نوجوانوں کو بھی دوسروں کو بتائیے. ہمارے مذہب میں یہ تعلیم ہے, پیشاب کیسا کرنا وہ بھی سکھایا گیا, پیشاب کر کے کس طرح پاکی حاصل کرنا وہ بھی سکھایا گیا. ایک یہودی ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, ان کو ازراہ مذاق کہا کہ تمہارا نبی کیا جی بیت الخلا کیسا کرنا, پاخانہ کیسا کرنا, پیشاب کیسا کرنا وہ سب سکھاتا, وہ سب باتیں کرتا تمہارا نبی. بڑی بڑی باتیں کرنا چاہیے, حکومت کیسے کرنا, حکومت کیسے چلانا, سیاست کیسا کرنا, سیاسی زندگی کیسی ہونا, ترقی کیسا کرنا وہ سکھانا چھوڑ دو. تمہارے نبی پیخانہ کیسا کرنا, پیشاب کیسا کرنا وہ سکھاتا ہے. ازراہ نفرت اس نے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیوقوف جی, جو نبی بیت الخلا کرنے کا طریقہ سکھائے گا, جو نبی پیشاب کرنے کا طریقہ سکھائے گا, کیا وہ نبی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا, شوہر کے ساتھ کیسا رہنا, ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا, بیٹوں کے ساتھ کیسا رہنا, رعایا کے ساتھ کیسا رہنا, حکومت کیسا چلانا سکھائے گا نہیں. سوچ کر دیکھ, جس نبی کو اتنا خیال ہے تو وہ زندگی کے اور چیزوں کا کتنا خیال رکھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا کرنے کا طریقہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ اور پاکی اس سے کیسے حاصل کرنا وہ بھی سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا پیشاب کرنا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے, قبلے کی طرف پیچھا حصہ کر کے بھی نہ بیٹھے, پیٹ کر کے بھی نہ بیٹھے, یا دائیں جانب آئے یا بائیں جانب آئے, قبلہ ان کے دائیں جانب آئے یا بائیں جانب آئے, منہ قبلے کی طرف نہ ہو, پیٹ قبلے کی طرف نہ ہو, یہ سکھایا. بیٹھتے ہیں تو کوئی سے پیر میں وزن ڈال کے بیٹھنا یہ بھی سکھایا. کسی ایک جانب وزن ڈال کر بیٹھنے سے صاف ہو جائے گا بیت الخلا, یہ بھی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد پاکی صفائی کو سکھایا, اس سے پاکی کیسے حاصل کرنا. بیت الخلا کے بعد پانی سے دھوئیں, پیشاب کرتے ہیں تو اسے بھی دھوئیں, کھڑے ہو کر جہاں چاہیں چھوڑ کر, اس کے بعد جھٹک کر اندر نہ چھوڑ لیں, بلکہ سکھایا گیا پاک کریں, صاف کریں, وہ خطرے پیشاب کے تمہارے ادھر ادھر نہ پڑیں. اگر اتفاق سے پانی نہیں ملتا ہے تو اینٹ سے, ڈھیلے سے صاف کریں. اگر خدا نہ خواستہ اسی جگہ پر چلے گئے وہاں وہ بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ کے پاس وہ ٹشو پیپر جو ملتا ہے نا اسی سے بھی پاک کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے جیب میں کوئی کرچیپ ہو, کوئی دستی ہوگی, اس کے کنارے سے پوچھ لیں اور اس کے بعد اسے جا کر گھر میں وہ کپڑا دھو دیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی تعلیم ہے کہ پیشاب کر کے اتفاق سے اٹھ گئے, کوئی چیز نہیں تھی تو اسے جتنا ہو سکے خطروں کو زمین میں گرا دینے کے بعد میں اگر دھوئے بغیر پوچھے بغیر اڑ گئے بھی ہیں تو اس سے تمہارا غسل ٹوٹتا نہیں ہے. اس سے کیا نہیں ٹوٹتا ہے, تمہارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے, تمہارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا ایسا حال ہے, نماز کو بلاتے ہیں تو پاک نہیں ہوتے, اور کہا کہ گئے تھے پیشاب کر کے اڑ گیا. پیشاب کر کے اڑ جانے سے تمہارا کیا نہیں ہوتا ہے, غسل نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اتنی جگہ اور شرمگاہ کو دھو لے کر کہاں پیشاب کے خطرے پڑے ہی کر کو آپ کو معلوم ہو کہ ہوتا تو دھو لے کو پھر آپ نماز آ کر پڑھ سکتے ہیں. سمجھے, یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہیں گئے پیشاب کر کے اڑ گئے, پھر اس کے بعد مسجد سامنے سے گزرتی ہے اذان حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف مؤذن بلا رہا ہے, نماز کو نہیں جاتے. ہیلا کیا, پاک نہیں ہو. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, کیا ہیلا, پاک نہیں ہو.
जनाजा आ गया, जनाजे की नमाज पढ़ा तो घर मस्जिद के बाहर खड़ा रहता, कहीं को तो पाक नहीं हो, इससे पाकी टूटती नहीं भाई। पाकी टूटती है इतलाम होने से, इंजाल होने से, हम बिस्तरी करने से, पेशाब करके उठ जाने से वजू नहीं तो गुस्ल नहीं टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि उठ जाओ बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं। कोशिश पहले पानी से धोना, वो नहीं है तो ईंट ढेले से पत्थर से सुखाना, वो नहीं तो कपड़े से पोंछना, वो नहीं तो वो से तुम्हें कागज से पोंछना, वो भी नहीं हो रहा है, आप ऐसे ही उठ गए हैं तो आप जो है मस्जिद में, हमने बहुत से मसाजिद में देखा हमाम खाना ही होता है और बैतुल खला होता है, वहां जाने के बाद वो कपड़ा जहां लगा है उसे धो लेना चाहिए, धोकर नमाज में आ जाना चाहिए, उसकी वजह से नमाज नहीं छोड़ना। समझ में आ गया मसला? बाकी सफाई बहुत जरूरी है। और बहुत सौ को हमने बैतुल खला में देखा, वो भी शिकायत करने पर मुख्तदियों की तरफ से बताया गया, बाज़ लोग ऐसा करते हैं बोल के, तो गौर करके देखा वाकई वो गलती है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बैतुल खला में पेशाब को जाते हैं, पेशाब करके उठते हैं तो उनको महसूस होता है कि अभी तो खतरे आए सका दिखता है। बाज़ लोग मसाने कंट्रोल में न होने की वजह से या ढीला हो जाने की वजह से ऐसा होता है, तो वो खड़े होते हैं, खड़े होकर जो है फिर दोबारा बैठने के लिए उनको दिल नहीं करता, उनकी पैंट इतनी टाइट रहती कि फिर बैठने नहीं होता, उनको जो खड़े खड़े जो है नल में पानी पकड़ वहां से धोते। उससे क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो आपके शर्मगाह से पानी लगकर पेशाब के साथ जमीन में पड़ता है बैतुल खला की, फिर वहां के छींटे आपके पैंट में लगते हैं, आपके कपड़े में लगते हैं। आप आए वजू करें, आपकी वो पैंट के में जो है पेशाब के छींटे हैं जिसकी आपको ख्याल नहीं, आप आकर मुसल्ले में बैठ गए मस्जिद में, मस्जिद का मुसल्ला नापाक हो गया, गंदा हो गया, और पेशाब के छींटों से बचने की इतनी ताकीद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी मुस्लिम शरीफ की, मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनि फ़क़ाल इन्नहा लयुअज़्ज़िबानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन सुम्मा क़ाल बला अम्मा अहदुहुमा फ़कान यस्आ बिन्नमीमति व अम्मा अल-आख़रु फ़कान ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्र के ऊपर से हुआ, नबी थे, आपको वही नाजिल हुई, आपको इत्तिला मिली कि ये खबर में दो आदमी, ये आदमी को अजाब हो रहा है, दो आदमियों को अजाब हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबरत के लिए, सबक देने के लिए, मसला बयान करने के लिए हजरत सहाबा से कहा कि ये दो खबर में इन दो आदमियों को अजाब हो रहा है। और उसके बाद आपने फरमाया ये कोई बड़े बड़े अमल की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा अमल नहीं था जिससे वो बच नहीं सकते थे, ऐसा नहीं, आराम से बच सकते थे उस अमल से, लेकिन उन्होंने उसमें गफलत बरती, लापरवाही बरती, इसकी वजह से उन पर अजाब हो रहा है। उसके बाद आपने फरमाया उनमें से एक आदमी नमीमा, चुगलखोरी करने वाला था, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, बीवी की बात शोहर को लगाना, शोहर की बात बीवी को लगाना, सास की बात बहू को लगाना, बहू की बात सास को लगाना, ननद की बात भावच को लगाना, भावच की बात इनको लगाना, साले की बात भौनी को, भौनी की बात साले को, पड़ोसी की बात पड़ोसी को लगाकर अंगार छिलकाने का काम करता, आग लगाने का काम करता था, चुगलखोरी। बहुत से लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत बड़ा बुरा 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 अमल है, कबीरा गुनाहों में से है, इसमें नमाजी लोग मुलव्वस हैं, तहज्जुद गुजार लोग मुलव्वस हैं, इधर का उधर लगाकर उनकी दोनों के आपस के रिश्ते में दरार पैदा करके, तलखियां पैदा करके, कड़वाहट पैदा करके कुछ फायदा उठाने की कोशिशें करते हैं। और बात लोगों को फायदा नहीं तो भी इसमें एक अजीब तरह की लज्जत है, उनका काम बना लिए वो जिंदगी। बहुत ही बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि बहुत से लोगों को मरने के बाद दोज़ख में अज़ाब होगा। चुगलखोर को जो है खबर से शुरू हो जाता है, चुगलखोर को क्या है, खबर से अज़ाब शुरू हो जाता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी इस उन्वान पर मजीद बताऊंगा मैं। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा वो आदमी है जो कब्र में अज़ाब हो रहा है,
جس کا عمل یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ مذہب اسلام میں پاکی صفائی کی جتنی تعلیم دی گئی ہے کسی اور مذہب میں اتنی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، ایمان، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا طہور نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا دین ہے فرمایا۔ اور جس مذہب میں پاکی صفائی کی اتنی تعلیم کہ وضو کر کے نماز پڑھیں، غسل کر کے نماز پڑھیں، طواف کرتے ہیں تو وضو کرنا، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر طواف کرنا ہے تو غسل کرنا، جگہ جگہ پر وضو اور غسل، پاکی صفائی کی تعلیم۔ اس مذہب کے ماننے والوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے گندگی کو اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ جس محلے میں گندگی کا ڈھیر جگہ جگہ پر لگا ہے، لوگ آنکھ بند کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جو بچے میلے کچیلے کپڑے پہنے، ان کے چہرے میں، ان کے ناک سے بہ رہی ہے، آنکھ ان کی گندگی ہے، تو آسانی سے لوگ کہتے ہیں مسلمان کا بچہ نہیں کا بلکہ۔ کتنے لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے کہ اپنے گھر کی کچرے کو لا کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، سڑکوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں انتظام ہے کہ صبح میں ایک وقت مقررہ پر گاڑی آتی ہے، اس میں ڈالنا چاہیے۔ آپ اپنا کچرا پلاسٹک کور میں لیے، آپ کو پاکی کا بڑا خیال تمہارے گھر کا، اچھی بات ہے وہ، لیکن سڑک گندا نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے گھروں کے سامنے کو گندگی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنوں کو دیکھا، بعض دفعہ معاف کیجیے گا، بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہاتھ میں کچرا پکڑ کے لا رہے ہیں، لا کر کسی کنارے میں رکھ کر آ جاتے ہیں، اب پورا سڑک گندا ہوتا ہے۔ اگر بعض مسجد کے قریب اگر ایسا کام کرتے ہیں تو وہ گندگی مسجد تک کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے گھر کی پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح تمہارے گھر کے سامنے کا سڑک، تمہارے محلے کے راستے بھی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم گندگی کا ذریعہ خود نہیں بنا۔ آپ انتظار کرو کارپوریشن کی گاڑیوں کا، اگر وہ آنے جانے میں کاہلی برتتا ہے تو کمپلینٹ کرو اس کی، اس سے تاکید کرو، تمہارا وہ حق ہے۔ وہ آتا نہیں بول کے کہاں میں نے وہ کچرا کیسے ڈال دیں گے آپ کے محلے کو کیسے گندا کر دیں گے، آپ کے گھر محلے کے گلیوں کو کیسے گندا کر دیں گے۔ جا کر دیکھو کتنے گلیاں ایسے ہیں وہاں پر لوگ کچرے کا ڈھیر ڈالنے کا معمول بنا لیا، اور وہ گھر والا برائے کون تو کہ رہیں گا نہ وہاں، منہ مرا، کچھ بولتا نہیں بول کے آپ اس کے اوپر ظلم کرتے، جبکہ تمہارا نبی نے کہا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، صاف ہے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پاک صاف رہنے کا مطلب تمہارا بدن بھی پاک ہو، تمہارا کپڑا بھی پاک ہو، تمہارا گھر بھی پاک ہو، جہاں تم بستے ہو وہ بھی پاک ہو۔ بہرحال قرآن شریف نے اعلان کیا دو قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور سن لو، جسے اللہ محبت کریں، جسے اللہ تعالیٰ پسند کریں، وہ ہرگز ضائع نہیں ہوتا، وہ برباد نہیں ہوتا۔ کون ہے وہ دو آدمی جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جسے اللہ محبت کرتے ہیں؟ کون ہے وہ دو آدمی؟ ایک وہ جو اپنے گناہوں کے بعد پکی سچی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اور ایک وہ جو پاکی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کے نبی نے، میرے نبی نے سکھایا وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس دعا کو معمول بنا لو زندگی میں، پتہ نہیں کب قبول ہو جائے، پتہ نہیں کب قبول ہو جائیں، کب تمہارے وضو کے بعد کی اس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دیں، اور کب ہمارا مسئلہ فرشتہ آمین کہنے سے، ہماری دعا قبول ہونے سے ہمارا مسئلہ
حل ہو جائیں. کیا ہے دعا؟ اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاکی صفائی کا خیال رکھنے والوں میں سے بنا دے، متطہرین میں سے بنا دے. تو پہلے بتایا گیا اللہ کسے پسند کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کو اور باقی صفائی کا خیال رکھنے والوں کو. پھر نبی نے یہ دعا بھی سکھا دی کہ بار بار یہ دعا کرتے رہو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پتہ نہیں کب ہماری دعا قبول ہو جائے، کب ہم توابین میں سے ہو جائیں اور کب ہم متطہرین میں سے ہو جائیں، پھر اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.